کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان لوگوں سے فرما دو جو آپ کی اطاعت کے سوا دوسرے اسباب سے خدا تک پہنچنا چاہتے ہیں کہ اگر تم خدا سے محبت کرنا چاہتے ہو تو نہ مجھ سے مقابلہ کرو اور نہ میری برابری کا دم بھرو، بلکہ میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ، اپنے اقوال، افعال، اعمال، غرض زندگی کے ہر شعبے کو میری مثل بنا دو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس آیت کا شان نزول اس طرح ہے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جماعت قریش کے پاس سے گزرے جنہوں نے بت بنائے ہوئے تھے اور انہیں آراستہ کر رہے تھے اور ان کے سامنے سجدے میں گرتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ اے گروہ قریش، تم اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی مخالفت کرتے ہو۔ قریش نے کہا کہ ہم ان بتوں کو اللہ کی محبت میں پوجتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، قل آپ کہہ دیں ان اگر تم ہو تحبون اللہ، محبت رکھتے اللہ تعالیٰ سے، فاتبعونی تو میری پیروی کرو۔ قل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے، تم میں یا تو مشرکین یا سارے انسانوں سے خطاب ہے۔ خیال رہے کہ قل فرمانے میں صدہ راز ہیں، کبھی قل وہاں ارشاد ہوتا ہے جہاں وہ بات صرف حضور ہی کہہ سکتے ہوں، کیونکہ حضور کے سوا کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میری بات پر اتباع کرو، اور کبھی دوسروں کے کہلوانے کے لیے بھی قل ارشاد ہوتا ہے، جیسے قل هو اللہ احد، یعنی لوگوں سے آپ کہو کہ اللہ ایک ہے۔ خیال رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر حکم کی اتباع ضروری ہے، اگرچہ شرع کے مطابق چیزوں میں اوروں کی اتباع ہو سکتی ہے، نیز خدا تک پہنچنا صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع سے ہوگا، دوسروں کی اتباع خدا تک نہیں پہنچا سکتی۔ یعنی اگر تم خدا کے چاہنے والے اور اس کے طالب بننا اور اس کو اپنا محبوب کرنا چاہتے ہو تو میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ۔ اصطلاح میں کامل اطاعت اور خالص پیروی کو اتباع کہا جاتا ہے۔ اطاعت کے معنی ہے فرمان پر عمل کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 قسم کے کام کیے ہیں، فرائض، واجبات، مستحبات اور عادات۔ ان چاروں اعمال کی اتباع کامل اتباع ہے۔ جس قدر اتباع کامل ہوگی اسی قدر رب کی محبوبیت اعلیٰ، غرض یہ کہ اس میں بہت وسعت ہے۔ یحببکم اللہ، تم سے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ۔ ممکن ہے کہ اس میں کسی خاص جماعت سے خطاب ہو، یا ہو سکتا ہے کہ سارے انسانوں سے خطاب ہو، یعنی اب تک تو تم خدا کے طالب بننا چاہتے تھے، مگر اگر تم نبی کی اتباع کرو گے تو پھر اس کے برعکس ہوگا کہ پھر رب تمہیں اپنا محبوب کر لے گا، اور دوسرا انعام یہ ہے کہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں بخش دے گا، ذُنُوبَكُمْ، گناہ تمہارے۔ اس میں سب سے خطاب ہے، اور گناہوں سے سارے حقوق اللہ اور تمام چھوٹے بڑے گناہ مراد ہیں، یعنی اس کے ساتھ ہی اللہ تمہارے سارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے اور کھلے چھپے گناہ معاف کر دے گا۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، غفور الرحیم، بخشنے والا مہربان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ اب اس آیت کا خلاصہ اس طرح ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان لوگوں سے فرما دو جو آپ کی اطاعت کے سوا دوسرے اسباب سے خدا تک پہنچنا چاہتے ہیں کہ اگر تم خدا سے محبت کرنا چاہتے ہو تو نہ مجھ سے مقابلہ کرو اور نہ میری برابری کا دم بھرو، بلکہ میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ، اپنے اقوال، افعال، اعمال، غرض زندگی کے ہر شعبے کو میری مثل بنا دو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو رب تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور اس کے ساتھ ہی تمہارے سارے گناہ معاف فرما دے گا، کیونکہ اللہ بڑا غفار اور ارحم الراحمین ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہمارا پڑھنا اور سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں دین و دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔